بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کی آمد اور قیامت سے پہلے کے حالات اسلامی عقائد میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ امام مہدی کا ظہور، صفیانی فتنہ اور آخری زمانے کی دیگر پیش گوئیاں اسلامی روایات اور احادیث میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ ان واقعات کو اسلامی آخرت شناسی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ پیش گوئیاں دنیا کے خاتمے اور قیامت سے پہلے کے حالات کی نشاندہی کرتی ہے، جن میں امام مہدی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی آخری زمانے میں اس دنیا میں آئیں گے جب ظلم و ستم، فتنہ و فساد اور ناانصافی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور ایک ایسی شخصیت کے طور پر ہوگا جو عدل و انصاف کو بحال کریں گے اور مسلمانوں کو ان کے کھوئے ہوئے وقار اور طاقت سے ہمکنار کریں گے۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، خاص طور پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے۔ امام مہدی کے ظہور کی سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ دنیا بھر میں فساد اور بے چینی پھیل چکی ہوگی۔ مختلف اسلامی احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ امام مہدی ایک ایسے وقت میں آئیں گے جب زمین میں ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا اور لوگوں کو امن و سکون کی شدید ضرورت ہوگی۔ مسلمانوں کے درمیان بھی اختلافات، فرقہ واریت بڑھ چکی ہوگی اور اسلامی دنیا کی حالت ابتر ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، جہاں لوگ انہیں پہچانیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کریں گے۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق امام مہدی کا ظہور اس وقت ہوگا جب ایک صالح شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اور لوگ ان کے پاس آ کر ان سے درخواست کریں گے کہ وہ مسلمانوں کی قیادت کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ اپنی قیادت قبول کریں گے اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے قدم اٹھائیں گے۔ امام مہدی کی خصوصیات اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور صفات کا عملی نمونہ ہوں گے۔ امام مہدی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی عمر اس وقت 40 سال کے قریب ہوگی جب وہ ظہور فرمائیں گے۔ وہ درمیانہ قد، سرخی مائل رنگت اور گہرے بالوں والے ہوں گے۔ ان کی پیشانی کھلی ہوگی اور ان کی ناک بلند ہوگی۔ امام مہدی میں احادیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ وہ نہ صرف ایک عظیم روحانی رہنما ہوں گے بلکہ ایک کامیاب سپہ سالار ہوں گے۔ وہ اسلامی فوجوں کی قیادت کریں گے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اسلام کو دنیا بھر میں دوبارہ غالب کریں گے۔ امام مہدی کی آمد سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ دنیا میں ظاہر ہوگا جسے صفیانی فتنہ کہا جاتا ہے۔ صفیانی فتنہ آخری زمانے کے بڑے فتنوں میں سے ایک ہوگا اور یہ ایک ظالم حکمران کی قیادت میں ہوگا جس کا نام صفیانی ہوگا۔ صفیانی کا تعلق بنی امیہ کی نسل سے ہوگا اور وہ شام، موجودہ شام اور ارد گرد کے علاقوں میں ظاہر ہوگا۔ صفیانی ایک ظالم اور جابر حکمران ہوگا جو مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے گا۔ اس کی فوجیں کئی علاقوں میں تباہی پھیلائیں گی اور مسلمانوں کو سخت مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ کئی اسلامی علاقوں میں حملہ کریں گے، خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم صفیانی فتنہ کا خاتمہ امام مہدی کے ہاتھوں ہوگا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب صفیانی کی فوج مکہ مکرمہ کی طرف بڑھے گی تاکہ امام مہدی کو قتل کر سکیں تو اللہ تعالیٰ ان کی فوج کو ایک بہت بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا۔
ایک حدیث کے مطابق سفیانی فوج جب مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھے گی تو راستے میں زمین پھٹ جائے گی اور پوری فوج اس میں دس جائے گی۔ اس واقعے کو خسف البلبداء کہا جاتا ہے اور یہ امام مہدی کی فتح اور اللہ کی مدد کی نشانی ہوگی۔ امام مہدی کا دور قیامت سے پہلے کے آخری دور میں سے ہوگا۔ اس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کے فتنے کا مقابلہ کریں گے۔ احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے جامعہ مسجد میں نازل ہوں گے اور مسلمان ان کی امن خوشی کا اظہار کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ساتھ مل کر اسلامی فوجوں کی قیادت کریں گے اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ دجال جیسے اسلامی روایات میں ایک بہت بڑا فتنہ اور جھوٹا مسیحا کہا جاتا ہے، آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی مل کر اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ امام مہدی کی حکومت عدل و انصاف پر مبنی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا دور حکومت 7 سے 9 سال تک جاری رہے گا۔ اس دوران دنیا میں امن و سکون کا دور ہوگا۔ ان کی قیادت میں اسلامی دنیا ایک بار پھر اپنے عروج کو پہنچے گی اور مسلمانوں کو دوبارہ ان کی عظمت نصیب ہوگی۔ امام مہدی کے دور میں زمین اپنی تمام برکتیں ظاہر کرے گی۔ زراعت، تجارت اور صنعت میں بے پناہ ترقی ہوگی۔ لوگ اس دور میں اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے اور کوئی بھی بھوکا یا محتاج نہیں ہوگا۔ امام مہدی کی حکومت تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق دنیا کا نظام چلایا جائے گا۔ امام مہدی کی قیادت اسلامی تحریک کے اہم ترین واقعات میں سے ہوگی، جن کی شخصیت میں دیانتداری، عدل، تقوی اور شجاعت کی صفات موجود ہوگی۔ وہ اللہ کے راستے سے چلنے والے ہوں گے اور اپنی تمام تر قیادت کو قرآن و سنت کی روشنی میں چلائیں گے۔ ان کے دور میں زمین پر ایک مرتبہ پھر عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا اور وہ ظلم اور جبر کا خاتمہ کریں گے۔ امام مہدی کی قیادت میں اسلامی فوجیں مختلف فتوحات حاصل کریں گی اور اسلام دوبارہ دنیا میں غالب ہو جائے گا۔ وہ اپنے دور میں اسلام کی حقیقی روح کو بحال کریں گے اور لوگوں کو دین کی طرف واپس لائیں گے۔ امام مہدی کی قیادت میں اسلامی فوجوں کو بے شمار فتوحات حاصل ہوں گی۔ ان کی فوجیں مشرق و مغرب میں پھیل جائیں گی اور اللہ کی مدد سے کئی علاقے فتح ہوں گے۔ وہ کسرے روم اور کسرا فارس کے سلطنتوں کو شکست دیں گے اور اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ امام مہدی کے دور میں ایک بڑی جنگ ہوگی جسے مرحمتہ الاکبرہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوگی اور یہ جنگ اسلام کی فتوحات کا فیصلہ کرے گی۔ مسلمانوں کی فتح کے بعد امام مہدی کی حکومت اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ امام مہدی کا دور ان فتوحات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ مزید تقویت پائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دجال کا فتنہ شروع ہو جائے گا اور امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور اس کے بعد زمین پر ایک طویل عرصے تک امن و سکون کا دورہ ہوگا۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا یہ دور دنیا میں قیامت سے پہلے کے آخری پرامن ادوار میں سے ہوگا۔ اسلامی روایات کے مطابق امام مہدی کا دور حکومت 709 سال تک جاری رہے گا۔ ان کی وفات ایک پرامن حالت میں ہوں گی اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ امام مہدی کی وفات کے بعد دنیا ایک بار پھر بغاڑ اور فتنوں کا شکار ہو جائے گی اور قیامت کے بڑے بڑے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ امام مہدی کی شخصیت اور ان کے دور اسلامی آخرت شناسی میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے۔ ان کی آمد کا انتظار مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہے اور ان کی قیادت اسلامی دنیا کو ایک بار پھر اپنے عروج تک پہنچائے گی۔ امام مہدی کی آمد اور ان کا کردار مسلمانوں کے لیے امید اور یقین کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور اسلام کو
غالب کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اسلامی روایات میں امام مہدی کی آمد کو قیامت سے پہلے ایک اہم مرحلہ سمجھا جاتا ہے، اور ان کا کردار مسلمانوں کو فتنہ سے بچا کر اللہ کے راستے کو گامزن کرنے میں اہم ہوگا۔